فرامین میں نبی میں ٹچ ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد ہر مومن کا گوشت ہے۔ ترمذی کتاب المناقب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں اس سے علی بھی دوستی رکھتا ہے۔ ترمذی کتاب المناقب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کشادہ دل کشادہ ذہن تھے۔ آپ نے کھلے دل سے اپنے ساتھیوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ اب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دامے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض دعوت رکھے گا جو بدبخت اور مارک بد مذہب ہوگا، چونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان دو کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 صحابیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ ترمذی امان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا تھا، جس طرح تم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، چونکہ میں اختلاف کو برا سمجھتا ہوں، اسی وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائے، یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پاک کرتے تھے، عام لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات شیخین کے مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوٹی ہے۔ صحیح بخاری فضائل اصحاب النبی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات اور صاف انبیاء کا مجموعہ تھی۔ آپ کے اندر ساری اچھی خوبیاں مثلاً مانت و گیانت، زہد و تقوی وغیرہ موجود تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا کی ایک چٹان پر گئے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، چونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو حسن و ابو تراب، القاب اسد اللہ، والد الحیدر اور مرتضیٰ ہیں۔ یہ تمام القلوب آپ کرم اللہ وجہہ کو حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مرمت فرمائے کہ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم 13 رجب 561 کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ وجہہ کی ولادت عام الفین کے ساتھ برس بعد ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی تھے۔ بچپن میں ہی آپ کے والد ابو طالب نے آپ اور اپنے بھتیجے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیے تھے۔ آپ کا شمار سابقین اولین کے صف اول میں ہے۔ اسلام قبول کرنے والے بچوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے، جبکہ آپ کی عمر 8 یا 10 برس تھی۔ آپ کو ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد لوگوں کے مانتے ان کے حوالے کر کے وسط ربیع الاول 13 نویر میں مدینہ منورہ پہنچے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجرین انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی، تو آپ کرم اللہ وجہہ کو حضرت سہر بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ کو آدمی بھائی بنایا تھا۔ رجب 2 ہجری میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 یا 24 سال کی عمر میں اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کیا۔ اس وقت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی عمر 16 یا 19 برس تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بہت بہادر، جری اور دلیر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے، اس لیے مدینہ بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔
آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحج 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیشتر و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی پالیسیوں کو برقرار رکھا۔ خلیفہ بننے کے تیسرے روز ہی سازشی سوائی ٹولے کو بلا کر فوری طور پر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی روز سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن بن گئے۔ ان کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان جنگوں تک کی بھی نوبت آئی۔ جنگ نہرون میں خوارج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی روز حرم مکہ میں ایک میٹنگ میں انہوں نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کی ذمہ داری عبد الرحمن بن ملجم کو سونپی گئی۔ منصوبے کے مطابق 17 رمضان 40 ہجری میں نماز فجر کے موقع پر اس بدبخت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر کے اگلے حصے پر وار کیا۔ حضرت علی کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ مدت خلافت 4 سال 9 ماہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تدفین کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا، لوگو تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا ہے جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر سکے نہ پچھلے اس کی برابری کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ پر فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ انہوں نے چاندی سونا کچھ نہ چھوڑا، صرف اپنے وظیفے میں سے 700 درہم ورثہ کے لیے چھوڑے ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زہد کی ایک ادنی مثال ہے۔ دوسری طرف حضرت علی کی سخاوت بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 40,000 دینار سالانہ تو صرف حضرت علی زکوٰۃ کی مد میں ادا کیا کرتے تھے۔ گفتگو علم حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو لوگ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تلوار کی دانی اور مسجد میں زاہد و شب و بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلے میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل، حضور کے چچا زاد بھائی، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، ماجد و جان باز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا اور نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے، کھیتی کے دیکھ بھال کرتے، کنویں سے پانی نکالتے، اپنے دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عجز و انکساری نمایاں تھی۔ آپ عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقوی اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہمنشین پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، وحشت تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تو تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل نامی شخص آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے۔ ایک مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر زرار اسدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے، انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس ان کا وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو، اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنیٰ درجے کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے تھے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ابو الحسن رضی اللہ عنہ پر، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر و احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور ان کی روانگی کے بعد سورہ البراءت نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور کیا۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے زبیر بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزہ دار، عبادت گزار تھے۔ آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، کوئی سائل و حاجت مند آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ قرآن مجید کے حافظ اور اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور بچوں میں سے سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل رہے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی شامل ہیں، جن کا حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری دی۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہر قسم کے مسائل و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بوجھ رکھنے کو محرومی کا سبب قرار دیا۔ حضرت زر بن جیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ نبی امید صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ صحیح مسلم۔ خلیفہ سوئم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی 3 ماہ کم 5 سال تک خلافت جیسی اہم ذمہ داری پر متمکن رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد آپ 21 رمضان المبارک کو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے اور کوفہ کے نزدیک مقام نجف میں دفن کیے گئے۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔